السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان کربلا۔ کربلا کی جنگ کا واقعہ۔ یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہا تھا کہ تم میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر دینا گوارا سمجھا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا نہیں، کیونکہ یزید سرابی جانی جواری تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا تھا کہ میری خلافت کو حضرت امام حسین کبھی نہیں قبول کریں گے، اس لیے یزید مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کو کہو کہ میری بات کو مانے، اور اگر وہ بات نہ مانے تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، جانی تھا، ظالم تھا، سرابی اور عیاش باز تھا۔ حضرت امام حسین مدینہ شریف چھوڑ کر، اپنے نانا کا روضہ چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لائے۔ مکہ شریف میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے۔ خط میں لکھا ہوا تھا کہ اے امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز منظور نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کہہ کر کوفہ بھیجا کہ جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو، وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ جانے لگے تو آپ کے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانے کے لیے ضد کرنے لگے۔ آپ نے منع کیا لیکن بچے نہیں مان رہے تھے، تو آپ نے ان بچوں کو اپنے ساتھ میں لے لیا، اور جب آپ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں 18,000 کوفیوں نے بیعت قبول کر لی، اور حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کے نام ایک خط روانہ کیا، جس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں، آپ جلد سے جلد کوفہ آ جائیے، یہاں کے لوگ اب آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ جب یزید کو یہ پتہ چلا کہ لوگ مسلم بن عقیل سے بیعت ہونے لگے ہیں تو یزید نے لوگوں کو دھمکیاں اور لالچ دیں، تو وہ لوگ اپنی باتوں سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے دو چھوٹے بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ جو لوگ حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ دوسری طرف مکہ میں مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین تک پہنچ چکا تھا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیے۔ تبھی حضرت امام حسین نے کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت امام حسین کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی کہ جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ جاؤں تو ہمیں واپس جانے دو، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ تب حضرت امام حسین نے اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیے۔ چلتے چلتے جب آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچے تو آپ نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو اس شخص نے کہا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ حضرت امام حسین نے فوراً اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگایا جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح سے حضرت امام حسین کربلا میں پہنچے۔ ادھر یزیدی فوج کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کوفہ پہنچ چکے ہیں اور اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے، تو یزیدی فوج نے فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا، اور پہنچنے کے بعد
یزیدی فوج نے دیکھا کہ امام حسین نے خیمہ نصب کر لیا ہے۔ یزید کے فوج کی سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو، لیکن ابن سعد نے دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں مانی اور وہ آپ کو بیعت کرنے پر مجبور کرتا، لیکن حضرت امام حسین اس کی بات سننے سے انکار کر دیے۔ دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا جب یزید نے سرکار امام حسین کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیجا اور دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ 72 یا 82 لوگ تھے، جس میں بچے عورتیں بھی شامل تھیں، لیکن یزیدیوں میں اتنی لشکر ہوتے ہوئے بھی حضرت امام حسین کا یزیدی فوجیوں میں اتنا ڈر تھا کہ جہاں حضرت امام حسین صرف 82 لوگوں کے ساتھ میدان کربلا میں تھے، جس میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ بچے عورتیں اس لیے تھیں کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ کوفہ میں جانے پر جنگ کرنا پڑے گا اور 22,000 کا لشکر آپ کے سامنے بہت ہی زیادہ تھا، لیکن آپ کے لوگوں نے ہمت دکھائی اور خاندان رسول کے شہزادوں نے اپنا دم دکھایا۔ حضرت امام حسین کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے تھے اور ان لوگوں میں سے کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت امام حسین و ان کے خاندان والوں کے ساتھ مقابلہ کر سکے، کیونکہ وہ محمد کے شیر تھے۔ جب یزید کو لگا کہ ہم ان کے مقابلے جیت نہیں پائیں گے، تب اس نے فیصلہ کیا کہ اگر امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور 7 محرم کے دن یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا۔ حضرت امام حسین کے قافلے میں نوجوانوں کی بات تو الگ تھی، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کو بھی پیاسا رکھا گیا اور ان کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے پانی نہ ملنے کی وجہ سے۔ یزید نے طے کیا کہ ہم ان کو تبھی ہرا سکتے ہیں جب ہم چاروں طرف سے حضرت امام حسین کے گھر والوں اور ان کے تمام ساتھیوں کو گھیر لیں، اور انہوں نے یہ پلان کیا کہ 9 محرم کے دن حضرت امام حسین کو قتل کر دیں گے۔ حضرت امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزیدی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور آپ نے کہا یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں سبھی لوگ 1-2 دن کے اندر شہید کیے جائیں گے، اس لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی واپس لوٹنا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ پھر حضرت امام حسین نے خیمے میں جل رہے تمام دیوں کو بجھا دیا اور اندھیرا کروا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ اندھیرے میں جا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب دیوں کو دوبارہ جلایا گیا تو سارے لوگ بیٹھے رو رہے تھے اور کہنے لگے، اے میرے آقا حسین، ہم آپ کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے۔ ہم شہادت کو تو قبول کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس مشکل گھڑی میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 10 محرم کے دن حضرت امام حسین اور یزیدی فوج کے بیچ جنگ چالو ہو گیا۔ یزیدی فوج نے حملہ کرنا چالو کر دیا اور تمام شہید شہادت کے جام کو پیتے جا رہے تھے۔ کبھی حر شہید ہوتے تھے تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے تھے، تو کبھی قاسم شہید ہوتے، تو کبھی اون و محمد شہید ہوتے، اور ایک ایک کر کے سبھی شہید ہوتے جا رہے تھے۔ یا حسین، آپ کی شہادت کو سلام۔ حضرت امام حسین یہ سب منظر کو دیکھ رہے تھے۔ 3 دن کے پیاسے تھے، تب بھی میدان میں یزیدی کتوں کو کاٹتے ہوئے جاتے اور کئی لوگوں کو نعرے جہنم کرتے۔ آخر کار 6 مہینے کے علی اصغر کی پیاس کو حضرت امام حسین سے دیکھا نہ گیا اور آپ نے یزیدی فوج کے سامنے حضرت علی اصغر کو اٹھا کر کہا کہ ابھی بھی وقت ہے،
اگر تم لوگ میرے 6 مہینے کے علی اصغر کو پانی دے دو تو میں تم کو معاف کر دوں گا، اور قیامت کے دن اپنے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پلاؤں گا۔ لیکن یزیدی کتوں کے دلوں میں صرف وہ خون کے پیاسے تھے، ان کو نواس رسول نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ اور یہ منظر دیکھتے دیکھتے اتنے میں یزیدی فوج سے ایک تیر آ کر حضرت علی اصغر کے گلے کو چیرتے ہوئے باہر نکلی اور آپ شہید ہو گئے۔ تبھی میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے علی اصغر کے لہو کو لے کر آسمان کی طرف اچھالا اور کہا، مولا اس شہادت کو یاد رکھنا، خیمے حسین میں 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وہ کیسا منظر رہا ہوگا۔ اے میرے حضرت امام حسین، آپ کی صبر کو سلام، آپ کی شہادت کو سلام۔ اس طرح ایک ایک کر کے اہل بیت کے سیر شہادت کا جام پی لیتے ہیں، اور تب حضرت امام حسین نے دیکھا کہ سب شہید ہو چکے ہیں۔ تب حضرت امام حسین نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے ہمارے سبھی افراد شہید ہو گئے ہیں۔ تب آپ حضرت امام حسین نے تلوار لے کر میدان کربلا میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار سے یزیدی فوج کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے اور لمبے وقت تک مقابلہ کرتے رہے، لیکن یزیدی فوج میں سے کسی کی بھی ہمت نہ ہوتی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر لڑے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ایسے ویسے شیر نہیں ہیں، یہ حضرت علی شیر خدا کے بیٹے ہیں۔ تبھی یزیدی فوج کے کمانڈر ابن سعد نے سوچا کہ حضرت امام حسین سے نہیں جیت سکتے ہیں، یہ ہاشمی شیر ہیں، اس لیے اس نے تمام فوجیوں کو ایک ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ کرنے کو کہا، اور یزیدی فوج نے ایک ساتھ مل کر حملہ کر دیا۔ تب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تیور دکھایا اور کہا، چاہے حسین اکیلا ہو اور دشمن کی تعداد کتنی بھی ہو، تب بھی حسین سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، اور جنگ چلتی رہی۔ اتنے میں عصر کے نماز کا وقت ہو گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گھوڑے سے نیچے اترے اور آپ نماز پڑھنے لگے۔ ایسے مشکل وقت میں اور گھائل ہونے کے باوجود بھی پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ اتنے میں یزیدی فوج جو بہت لمبے وقت سے اس گھڑی کا انتظار کر رہے تھے، ان کو یہ موقع مل گیا، اور جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں، تبھی سمرجل جوشن نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کر دیا، اور حضرت امام حسین شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے بعد آپ کے سر مبارک کو نیزے میں رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا۔ حضرت امام حسین کے گھر میں سبھی شہید ہو چکے تھے، صرف آپ کی اولادوں میں ایک لوگ بچے تھے جو بیمار تھے، جن کا نام حضرت امام زین العابدین تھا۔ آج جو خاندان رسول چلتی ہے وہ حضرت امام حسین کی نسلوں میں سے ہیں۔ خاندان رسول کے اوپر بہت ظلم ڈھائے گئے،
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے گھر کی عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا۔ یزیدیوں نے بھلے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و آپ کے خاندان والوں کو شہید کر دیا، لیکن آج یزیدیوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اور آج بھی حضرت امام حسین اور اہل بیت کو ماننے والے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ اے میرے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت کو سلام۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کہانی کیسی لگی؟ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔